اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین ووفق المعین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اب ابھی تک پہلی صفت اور پہلا وصف متقین کے لیے بیان ہوا، اور وہ یہ ہے کہ ایمان بالغیب ہے۔ معنی کیا تھا ایمان بالغیب یعنی غیب پر ایمان نہیں رکھنا ہے، بلکہ غیب کے سائے میں زندگی بسر کرنی ہے۔ اسی لیے ایمان کا معنی کیا تھا تحفظ دینا۔ تحفظ کس کو دینا ہے؟ پہلے مرحلے میں متقی تحفظ دیتا ہے اپنے عقیدے کو۔ عرض کیا تھا نا، عقیدہ کیا تھا کہ بعض ایسے حقائق ہیں جن کو دل کے ساتھ گرہ لگانی ہے، اور عقیدے کو عقیدہ اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی حقیقت کو کسی حقیقت کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے۔ عقیدے کا تعلق ہے دل انسان سے، قلب انسانی سے، اور عقیدہ جب دل کے اندر اتر جائے اس عقیدے کو تحفظ کی ضرورت ہے۔ وہ تحفظ کہاں سے آئے گا؟ ایمان کے سائے میں، چونکہ ایمان کا معنی تحفظ ہے۔ بس جب کہا جاتا ہے کہ توحید پہ ایمان ہے، اس کا پہلا مطلب یہ ہے کہ آیا توحید آپ کے دل میں ہے، اور آیا اس کا تحفظ کیا ہے یا نہیں کیا۔ علامت کیا ہے کہ اگر توحید دل میں ہے تو پھر کیا ہے؟ خشیت۔ خشیت کہاں پہ ہے؟ خلوت میں بھی جلوت میں بھی۔ تو اس کا مطلب ہے آپ نے عقیدہ توحید کو تحفظ دیا ہے، اس تحفظ کے سائے میں آپ مومن ہیں۔ دو چار کی طرح ہے، فرصت آئے انسان کے سامنے معصیت خدا کی، مولویت کی ذات اور مولویت کے دائرے کو پھلانگنے کی فرصت انسان کو میسر آئے، اب وہاں پہ دیکھا جائے گا کہ ایمان ہے یا نہیں ہے۔ یعنی وہی عقیدہ جو دل میں ہے وہ آیا محفوظ کر رہے ہیں یا نہیں کر۔ اب یہی بتا، اگر خلوت میں نے اپنے آپ کو آلودہ کر لیا تو اس کا مطلب ہے میرے دل میں خدا نہیں ہے، شیطان ہے، کیونکہ میں نے اس کو تحفظ دیا ہے۔ اور اگر خلوت میں نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا آلودگی سے تو اس کا مطلب ہے میرے قلب کے اندر جو عقیدہ، عقد اور گرہ بن کر حقیقت بیٹھی ہوئی ہے وہ خدا کی ذات ہے۔ اس لیے خداوند عالم نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ علماء ہیں کہ جن کی ذات میں خشیت ہوتی ہے، علماء ہیں جو اپنے عقیدے کا تحفظ کر سکتے ہیں، علماء ہیں کہ جو اپنی قلب کے اندر جس حقیقت کو انہوں نے بٹھایا ہوتا ہے اسی کا تحفظ کرتے ہیں۔ پس یؤمنون بالغیب میں کا معنی کیا ہے؟ جو غیب کے سائے میں تحفظ جیسی محفوظ زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے وہ مومن ہے۔ پس ایمان کے سائے میں آپ کو تحفظ دینا ہے، کس کو؟ اس حقیقت کو جو آپ کے دل میں بیٹھی ہے۔ اس لیے کیا کہا؟ دل میں توحید بٹھانا ہے، دل میں وحی الہی کو جگہ دینی ہے، دل میں نبوت و امامت کو بٹھانا ہے، دل میں معاد اور قیامت کو بٹھانا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا تحفظ کرنا ہے۔ اگر تحفظ کر لیا آپ درجہ ایمان پہ آ جائیں گے۔ اب یہیں پہ کلمہ غیب کا معنی کیا تھا کہ غیب دو طرح سے ہے، وہ جو پہلے بیان ہو گیا وہ الگ۔ آج یہ کہ آیا غیب کی کوئی اور تقسیم بھی ہے یا نہیں ہے؟ ایک اور تقسیم ہے کہ جس کی طرف اشارہ کریں گے اور پھر بات کو انشاءاللہ قدم بقدم آگے بڑھائیں گے۔ ایک غیب ہے مطلق اور اس کے مقابلے میں ہے غیب نسبی۔ پہلے معنی کروں دونوں کا اور اس کے بعد پھر آتے ہیں کہ کیا ہے غیب مطلق۔ یہ چونکہ غیب کا معنی کیا تھا؟ پنہان، پوشیدہ، مخفی، اور اسی لیے کہا تھا غیب کو غیب اس لیے کہتے ہیں کہ جو حواس خمسہ سے نظر نہیں آتا، اور اگر حواس خمسہ سے نظر آ جائے وہ کیا بن جائے گا؟ شہادت کو۔ ابھی اس وقت قیامت ہمارے لیے کیا ہے؟ غیب، لیکن جب مرنے کے بعد وہاں پہنچیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ شہادت۔ اس وقت عالم برزخ اور عالم قبر ہمارے لیے غیب ہے کیونکہ حواس خمسہ سے نظر نہیں آتا، لیکن مرنے کے بعد جب کہیں گے اسما افہم، اب ان کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا ہوگا؟ سب کچھ سامنے آ جائے، کیا بن جائے گا؟ شہادت۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے غیب مطلق وہ ذات ہے جو جمیع بشریت پر مخفی ہو۔ غیب مطلق جو جمیع بشریت کے لیے مخفی ہو اور کبھی اس کے لیے شہادت نہ بن پائے، اس کو کہتے ہیں غیب مطلق۔ اور وہ کون سی ذات ہے؟ فقط ذات خدا ہے، جو نہ دنیا میں نظر آتا ہے اور نہ ہی آخرت میں نظر آئے گا۔ اور یہ یقین رکھنا ہے غیب کی ذات، خالق کائنات کی ذات کہ جو واجب الوجود ہے مقام ذات میں اور مقام صفات ذاتی میں کسی کے لیے مشہود نہیں ہے، وہ غیب مطلق ہے۔ اس لیے اس غیب مطلق کے ساتھ جو تعبیر کی جاتی ہے قرآن کے اندر وہ کیا ہے؟ ہو اور ہوا۔
خوب ناوی کیا کہتا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ ضمیر. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ ہوا میں کیوں کہا؟ چونکہ ہوا نمونہ ہے غیب کا. یہ ہوا کیا بتاتا ہے؟ وہ مقام ہے. اسی کیا کہا؟ قل هو اللہ احد. ہوا یعنی وہی غیب، غیب مطلق. اسی لیے بعد میں جب ناوی کہتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ناوی کہتا ہے ہوا کا مرجع کیا ہے؟ یہ مرجع کی تلاش میں ہے. لیکن جو مفسر ہے، جو عالم ہے، جو عارف ہے، جو متقی ہے، وہ کس صدد میں ہے؟ ادھر وہ کس صدد میں ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے؟ مقام ہے. مقام کیا ہے؟ ایک حقیقت ہے، لیکن وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ غیب ہے، اور وہ آپ کی دسترس میں نہیں آئے گی، وہ کسی بشر کی دسترس میں نہیں آئے گی. بعض مکاتب فکر ہیں انشاءاللہ کلام کے اندر آپ پڑھیں گے، مکاتب اہل سنت بعض ہیں جو اس انتظار میں کہ جب قیامت میں جائیں گے تو خدا کا دیدار کریں گے، وہ اسی خام خیالی میں ہی زندگی بسر جاتی ہے. اور بعض ایسے پلید بن جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہ فقط دیدار کریں گے، جب جہنم کہے گی یا جہنم کو خطاب ہوگا حل امتلأت بھری ہو، تو کہے گی نہ حل میں مزید کچھ ہے اور جو ڈال دیں، تو پھر خدا اپنی ٹانگ ڈال دے گا. اب یہ بھی انسان ہے اور متکلم بن کر مسلمانوں کے اندر ظاہر ہوئے ہیں. بس غیب مطلق کیا ہے؟ جو کسی کے لیے مشہود نہیں ہوگا، کسی بشر کے لیے. اصلاً وہ غیب مطلق ہے، حتیٰ انبیاء کے لیے، چونکہ مقام ذات ہے اور صفات ذات ہیں، وہاں تک کسی کی دسترس نہیں، کسی نبی اور امام کی بھی دسترس نہیں ہے. فقط صفات فعل کی حد تک درجات ہیں کہ جہاں پہ مظاہر کا مسئلہ بھی ہے، دیدار بھی ہے، یعنی وہی آثار ہیں جو خالق کائنات کے، وہاں سے آپ قریب ہو سکتے ہیں. فقط صفات فعلی ہے. صفات ذاتی میں بھی صفات ذاتی اصل من کا ممنوع ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. ذات خدا تک آپ کی دسترسی نہیں ہے، اور صفات ذات عین ذات ہیں، لہذا وہ صفات کا بھی محدودہ وہ ممنوع ہے، وہاں تک کسی کی دسترس نہیں ہے. غیب مطلق ایسا کہتے تھے، غیب مطلق جو کسی کے لیے عیاں نہیں ہوگا. وہ کون سی ذات ہے؟ فقط ذات احدیت اور ذات خداوند متعال ہے، جو کسی کے لیے مشہود نہیں بنے گی. اس کے آثار ہیں، ان آثار کے سائے میں انشاءاللہ البتہ وہ رہے کہ چونکہ مقام فعل میں بھی ہے تو وہ بھی ذات کا ہی جلوہ ہے. اب وہاں پہ اگر کہا جائے ذات خدا مشہود ہے تو وہ مقام فعل میں مشہود ہے، نہ مقام ذات میں. انشاءاللہ اگر عقائد کی کہیں پہ بات آئی تو وہاں پہ عرض کروں گا کہ یہ حقیقت کیا ہے. بس غیب کیا کبھی ہوتا ہے مطلق اور کبھی کیا ہوتا ہے نسبی. نسبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک حقیقت ہے، ایک ہی وقت میں بعضوں کی نسبت غیب ہے، بعضوں کی نسبت شہادت ہے. جو دیکھ رہا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ شہادت. اور جس کو نظر نہیں آ رہا اس کے لیے کیا ہے؟ غیب. بس اس لیے غیب نسبی ہے. اب مثلا یہیں پہ دیوار کے اس طرف ہم لوگ بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، خوب یہ آپس کے لیے ہمارا کیا ہے؟ عالم شہود ہے، سب دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو. لیکن ہمیں دیوار کی اس طرف جو بیٹھا ہوا ہے ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے، تو اس کے لیے ہم کیا ہیں؟ غیب ہے. بس ایک غیب ہے مطلق اور ایک غیب ہے نسبی. بس نسبی غیب کیا ہوتا ہے؟ بعضوں کے لیے شہادت ہوتا ہے، بعضوں کے لیے غیب ہوتا ہے. خوب متقی کے اوصاف کیا ہیں؟ الذین یؤمنون کون سا غیب؟ غیب مطلق پہ ایمان رکھتے ہیں. اور غیب نسبی کیا ہو؟ جب غیب مطلق پہ ایمان ہے تو غیب نسبی قطعاً اس پہ ایمان رکھتے ہیں. اور وہ کیسے نسبی ہے؟ وہ مثلا قیامت پہ ایمان ہے، قیامت کا عقیدہ دل میں بسایا ہوا ہے، اور قیامت کے عقیدے کے سائے میں اپنے آپ کو آلودگی سے بچا لیتا ہے. تو یہ جو بچا رہا ہے ایمان ہے یا نہیں ہے؟ لیکن قیامت کو دیکھا ہے؟ قیامت کو نہیں دیکھا ہے. قیامت اس کے لیے غیب ہے. لیکن اگر یہ غیب سے ہٹ کر عالم شہود بن جائے اس کے لیے، تو اب کیا ہوگا کہ یہ غیب نسبی اس کے لیے نسبی نہیں ہے بلکہ غیب مطلق پہ ایمان رکھتا ہے. بس مصادیق کے اعتبار سے اب آئیں، مثلا مہدویت اس وقت غیب ہے یا نہیں؟ غیب ہے. تو سب کے لیے؟ سب کے لیے نہیں، چونکہ بعض ایسے ہیں کہ جن کا ارتباط ہے، خود جن کے لیے ارتباط ہے ان کے لیے کیا یہ شہادت ہے، غیب نہیں ہے. بس متقی کے اوصاف کیا ہیں کہ جو ہر دو چیزوں پہ، ہر دو حقائق کو قبول کرتا ہے. غیب مطلق کو بھی قبول کرتا ہے اور غیب نسبی کو بھی قبول کرتا ہے. عالم قبر ہے، عالم قبر کے حالات کیا ہیں ہمیں نہیں پتا، ہمارے لیے کیا ہے؟ غیب ہے. لیکن بعض ایسے ہیں افراد اور بعض ایسی ہیں شخصیات کہ جن کے لیے وہ عالم قبر کے سارے حالات کیا ہیں؟ واضح ہیں، شہادت ہیں. بس ایک غیب مطلق اور ایک غیب نسبی. غیب نسبی کون سے ہیں؟ امامت غیب نسبی ہے، نبوت غیب نسبی ہے، قبر غیب نسبی ہے، قیامت غیب نسبی ہے. یا خود اسی عالم شہادت کے اندر بعض ایسے حقائق ہیں جو غیب نسبی ہیں. غیب نسبی کیا مطلب؟ یعنی اس وقت آپ کو کیا پتا ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ اگرچہ آپ کو سوشل میڈیا میں پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن حقائق آنکھوں سے
دیکھے نہیں ہے کیا رونما ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، لیکن وہ جو وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ شہادت. آپ کے لیے کیا ہے؟ غیب. لیکن اگر آپ اپنی روح کو اتنا عظیم کر دیں، زمین و زمان و مکان سے اوپر آ جائیں، تو پھر کیا یہ ساری چیزیں آپ کے لیے شہادت ہو جائیں گی. متقی وہ ہیں کہ جو غیب مطلق پہ بھی ایمان رکھتے ہیں اور غیب نسبی پہ بھی ایمان، اور کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اس غیب نسبی کو شہادت میں تبدیل کریں. اور اس کی قرآن کیا کرتا ہے؟ بار بار ترغیب دلاتا ہے، دعوت دیتا ہے. کیا کہتا ہے؟ اور کبھی کبھی خدا بڑی تہدید اور دھمکی کے سائے میں کہتا ہے کہ کیوں یہ کام نہیں کرتے ہو، یعنی یہ کام ہونے والا ہے اور ہو سکتا ہے، تم کیوں نہیں کر رہے ہو. کلا لو تعلمون، کلا کس کے لیے حرف ہے؟ حرف کیا ہے؟ رد. حرف رد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سرزنش کرنا ہوتا ہے. سرکار ہے کیوں نہیں کرتے ہو، یعنی یہ کام ہو سکتا ہے. اس غیب کو شہادت میں بدلو. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون تاکید در تاکید. اور اس کے بعد بھی انسان یہ کہے کہ آگا نہیں ہوتا. خود جب قرآن کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہیں جو اس مرتبے پہ فائز ہیں، پہنچے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو بھی اسی کی ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ کیوں نہیں آتے اس پہ، اس غیب کو شعور میں کیوں تبدیل نہیں کرتے ہو. بس یہ جو غیب کو شعور میں تبدیل کرنا ہے، یہ کون سا غیب ہے؟ غیب نسبی، نہ غیب مطلق. بس متقی کے اوصاف میں سے پہلا بس کیا ہے کہ غیب ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ شہادت بن جاتا ہے. کون سا غیب؟ غیب نسبی، کیونکہ غیب مطلق کبھی بھی شہادت میں تبدیل نہیں ہوتا. بس یہیں سے اگر آگا قرآن کے ساتھ انسان مانوس ہو تو قرآن یہ راستے بتا رہا ہے کہ اگر تم تقوی حقیقی کی منزل پہ آ جاؤ تو یہ کیا ہے تمہارے لیے؟ یہ سارا غیب نسبی کیا ہے؟ تمہارے تقوی کے سائے میں جتنا تقوی ہوگا اتنا غیب شہادت بن جائے گا. اب یہ نہیں کہ تقوی آ گیا تو پورے حقائق جو غیب نسبی ہیں سارے کے سارے شہادت بن جائیں. یہ نہیں ہے. کسی کو تھوڑا بہت کیوں جتنی صلاحیت تھی، وہ مثلا گلاس ہے، ایک بالٹی ہے، ایک ٹب ہے اور ایک حوض ہے، وہ سب کی استعداد ایک جیسی ہے. وہ اس میں کتنا پانی جتنی ظرفیت تھی، اس میں کتنا پانی جتنی اس کی ظرفیت تھی. بس چونکہ تقویٰ عرض کیا تھا کہ صلاحیت کا نام ہے، جتنی جتنی صلاحیت بڑھتی جائے گی اتنا اتنا غیب نسبی شہادت بنتا چلا جائے گا. وہ بس یہ نہ کہیں کہ سب کے درجات ایک جیسے ہیں. البتہ خدا نے کہا ہے کہ اگر تم آخری منزل پہ آ جاؤ تو ہوگا کیا کہ پوری کائنات آپ کی معمول ہے اور آپ کائنات کے امام ہو. اس لیے خدا نے کیا کہا؟ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما. یہ دعا کریں کہ خدا آپ کو اس منزل پہ فائز کرے کہ متقی آپ کے نقش قدم پہ چلیں. پھر آپ کو کہاں پہ ہونا چاہیے؟ یہیں سے پتہ چل گیا جو متقیوں کے لیے پیشوائی کی حالت اپنے اندر ایجاد کر لے اس کا مقام کیا ہوگا؟ وہ ہے کہ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. یہاں تک آ سکتے ہو. وہ بعد میں ہے کسی نے پوچھا کہ امام زمانہ کہاں ہے، تو کہا قرآن نے ایڈریس دیا ہے اس کا، کیا کہا ہے؟ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. جب تم یہاں پہ آ جاؤ امام زمانہ آپ کو مل جائیں گے. البتہ اگر تفسیر کرتے تو زیادہ لذت آتی. ابھی فی مقعد صدق یعنی مقام صدق پہ آ جاؤ پہلا. دوسرا عند ملیک مقتدر، عبودیت کی منزل پہ آ جاؤ. کوئی ہے تمہارا ملیک اور وہ صاحب اقتدار ہے. خوب اگر تمہارے اندر صداقت مقعد بن گیا، مقعد کو سے نکلا نا، فی مقعد صدق. مقعد کیا ہے؟ ظرف. ظرف کیا ہوتا ہے؟ جیسے مکان ہے یا زمان ہے. مقعد صدق یعنی صدق کو اپنے ظرف کے اندر اس طرح ڈالو کہ صدق آپ کی ذات کا حصہ بن جائے. سوتے میں بھی سچ بول رہے ہو اور ادھر سے دوسرا روگ اپنے اندر پیدا کیا کرو؟ عند ملیک مقتدر. اس مقام اندیت پہ آ جاؤ. کیا ہوگا؟ کہ امام مل جائیں گے. پھر آپ کو ضرورت نہیں امام کے پیچھے، خود امام آ جائیں گے اپنی زیارت کروانے کے لیے اور پھر آپ کی مشکلات خود مستقیماً آ کر حل کر دیں گے. بس ہو سکتا ہے یہ دعا کریں. یہ درجات ہیں اور درجات قرآن نے ذکر کیے ہیں، راستہ بھی ذکر کیا ہے. اس راستے سے ہوتے ہوئے آپ یہاں تک آ سکتے ہو. خود یہ ایک مطلب تھا. مطلب دیگر جس کے اندر ہے جو بعد میں مرتبط ہے. ایک دفعہ کیا فرمایا کہ متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. آگے کیا ہے؟ فوراً وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. غور کیا؟ پہلی آیت کیا تھی؟ الذین یؤمنون بالغیب. بات کس کی تھی؟ عقیدے کی. وہاں سے اتر کر کہاں پہنچ گیا قرآن؟ فروع دین میں، عمل میں آ گیا ہے. دیکھیں قرآن کی چاشنی کس طرح سے ایک ترتیب منطقی قرآن بیان کر رہا ہے. پہلی صفت اور پہلا بس متقین کا یؤمنون بالغیب.
حقیقت غیب کو اپنے دل کے اندر سما دیتے ہیں. سمانے کے بعد پھر تحفظ کرتے ہیں. اسی لیے مومن ہیں، کیونکہ مومن کا معنی کیا کیا تھا؟ تحفظ دینے والا، تحفظ فراہم کرنے والا. وہ عقیدے کو تحفظ دیا تو پتہ چلے گا مومن ہے. خوب وہاں سے اٹھ کے فوراً کہاں پہ پہنچ گئے؟ یقیمون الصلاۃ، فروع دین میں آ گئے. خوب اب سوال یہ کہ آیا عقیدے سے فروع دین مستقیماً ارتباط ہے دین کا؟ یعنی دین میں دو چیزیں ہوں، ایک عقیدہ ہو اور دوسرا عمل ہو، بس یہی چیزیں ہیں. اور اگر یہ دو چیزیں ہوں تو اس کا مطلب ہے جہاں پہ عقیدہ ہے وہیں پہ عمل بھی ہوگا. اگر یہ دو چیزیں ہوں، زیادہ غور سے اس مطلب کو ذہن میں ڈالیں، توجہ صرف میری طرف رہے. ابھی اگر آپ نے کہا کہ دین کے دو حصے ہیں، عقیدہ اور عمل، یہ دو چیزیں ہیں، تو اس کا لازمہ قہری یہ ہے کہ جہاں پہ عقیدہ ہوگا وہیں پہ عمل ہوگا، اور جہاں پہ عقیدہ نہیں ہوگا وہاں پہ عمل بھی نہیں ہوگا. وہ ایسے ہی ہے؟ ایسے نہیں ہے. اب اس لیے انتظار کرنا پڑ رہا ہے کہ جواب دینے کے لیے پہلے تھوڑا سا غور کریں. مثلا جب پوچھا جاتا تھا مشرکین سے خالق کون ہے تو کیا جواب دیتے تھے؟ اللہ. بس توحید عقیدے میں تھی یا نہیں تھی؟ لیکن مقام عمل میں کہاں تھے؟ کوئی عمل نہیں تھا. بس یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ دین کے اندر دو چیزیں نہیں ہیں، فقط عقیدہ نہیں ہے، اور عقیدے سے فروعات وجود میں نہیں آتے ہیں. بیچ میں ایک کڑی ہے، اگر وہ ہوئی وہ مرتبط کرے گی، اگر وہ کڑی نہ ہوئی تو عقیدہ آپ کو کبھی بھی میدان عمل میں مرتبط نہیں کر سکتی. اس بیچ میں اس کڑی اور واسطے کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے خلق، اخلاقیات. یہ اخلاقیات کیا ہیں؟ یہ واسطہ بنتی ہیں عقیدے اور عمل کے درمیان. بیچ میں اگر خلق اور اخلاق اور حالت اور صفت نفسانی نہ ہوئی کبھی بھی عقیدہ آپ کو مقام عمل سے نہیں جوڑے گا. بس پتہ چلا کہ دین تین چیزوں کا نام ہے. کیا؟ عقیدہ، اخلاق، عمل. ترتیب کے ساتھ عقیدہ، اخلاق اور عمل. خوب یہاں پہ تھوڑا سا رک کے ایک مطلب بات کر دوں، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ کیسا ارتباط ہے قرآنی آیات کے ساتھ. عقیدہ عرض کیا معنی کیا ہے کہ جس کو آپ نے گرہ لگانی ہے کہ حقیقت کو اپنے دل کے ساتھ. خوب یہ گرہ جب لگا رہے ہو، یہ گرہ لگانا، یہ عقیدہ ایک صفت بن کر آپ کے دل میں ظاہر ہو جائے. جب وہ صفت بن کر ظاہر ہو جائے گی اسی صفت کو اخلاق کہا جاتا ہے. اس لیے اخلاق کی دو قسمیں ہیں، اخلاق ممدوح اور اخلاق مذموم، اخلاق حسن، اخلاق قبیح. اب سوال یہ تھا کہ عقیدہ آپ نے دل میں رکھا، اس عقیدے کو آبیاری کی ضرورت تھی. آبیاری آپ نے کس کے ذریعے کی ہے؟ پہلے مرحلے میں خلقیات کے ذریعے آپ نے آبیاری کرنی ہے. جو پانی دے رہے ہیں، آبیاری کر رہے ہیں، وہ کیسی ہے؟ اس آبیاری کا پہلا نام خلقیات ہیں، اخلاقیات ہیں. اخلاقیات نہیں ہوں گے اس عقیدے کو آبیاری جس سائے میں آپ دیں گے اسی سائے میں عقیدہ پھر کیا ہوگا؟ ظاہر ہوگا. اب وہ اخلاق یا صفات جو نفس کے اندر اپنانی ہے کیسی ہیں؟ مثلا عقیدہ کیا ہے؟ توحید کا. توحید کا عقیدہ اگر دل میں ہے اس کو پروان چڑھانا ہے. کیسے پروان چڑھائیں؟ کہ یہی عقیدہ آہستہ 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 آپ کے دل کے اندر صفت ثانیہ بن جائے. صفت ثانیہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر آپ اس کو جدا کرنا چاہیں بھی صحیح تو نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ خلق اور اخلاق اور صفت کے طور پر ہمارے دل میں نہ ہوا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جیسے مشکل آئے گی یہ ختم ہو جائے گا. اب پتہ چلتا ہے کہ آپ شخصیات کو دیکھیں تاریخی، جب خدا کو مانا ہے تو پھر مانا ہے. اب جتنی مشکلات آئی ہیں مشکلات کے سائے میں وہ عقیدہ دل سے نہیں نکلا. کیوں؟ چونکہ وہ عقیدہ اب آپ کے دل کی صفت بن چکا ہے، آپ کے دل کی حالت بن چکا ہے، یعنی آپ کے دل کا جز بن چکا ہے، اصل قلب سے جدا نہیں ہو رہا. اب دیکھیں قرآنی نمونہ، فرعون اور آسیہ سلام اللہ علیہ، فرعون کی بیوی ہے، اور جب عذاب کیا تھا تو پتہ ہے کیسے عذاب کیا؟ شکنجہ نہیں تھا، تخت جس کے اوپر لوہے کی میخیں تھیں ان کو گرم کیا گیا، اس کے اوپر اس خاتون کو لٹایا گیا اور کہا گیا کہ مجھے رب مانو، خدا سے دستبردار ہو. نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ توحید عقیدہ بن کر
وہ صفت بن چکی ہے اس کے دل کے اندر، نہیں جائے گی. اب پتہ چلتا ہے نا بات نمونے کو. ہم کیا ہوتے ہیں، ابھی ہمیں پولیس پکڑ لے جیسے باڑے کراس کریں، ہاں بھائی کیا کرتے ہو، یہ 2-4 ڈنڈے لگے، ہاں جی ہم حوضے کوئی خیر بات کہتے ہیں. حوضے کی محبت اتنی ہمارے دل میں نہیں ہے، اور یہاں پہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کیا ہو. یہ چیزیں ہیں جو قرآن آہستہ آہستہ میں ترغیب دلاتا ہے کہ اس منزل پہ آؤ، عقیدہ یہاں پہ ہو جائے. اور آپ یقین جانیں کہ جب عقیدہ اس جگہ پہ آتا ہے، یہ ہے روایات کے اندر کہ اگر عقیدہ صفت نفسانی بن کر، خلقیات بن کر آپ کے دل کا حصہ بن جائیں، تو اگر کوئی آپ کو شکنجہ بھی کر رہا ہو، شکنجہ بھی آپ کے لیے لذت کا باعث ہوتا ہے. اس کی مثال عرض کروں. آپ دیکھیں 2 آدمی ہیں، ایک آدمی جو تیراکی جانتا ہے اور ایک نہیں جانتا. دونوں کو آپ گہرے پانی میں پھینک دیں، جو جانتا ہے وہ بھی پانی میں ہے، جو نہیں ہے وہ بھی پانی میں. جو نہیں جانتا وہ کیا ہے، غرق ہو رہا ہے، ہاتھ پاؤں مار رہا ہے نا. لیکن اس کے ہاتھ پاؤں مارنے سے اس کی جان نکلتی جا رہی ہے. اور دوسرا بھی پانی میں جو جانتا ہے، تیراکی جانتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ بھی ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، لیکن اس کو کیا آ رہی ہے، لذت. چونکہ جانتا ہے پانی کے نیچے، اس کو بھی اس کو لذت آ رہی ہے. اور یہ بیچارہ، یہی ہوتا ہے کہ جس کے دل کے اندر عقیدہ صفت خلقی بن کر بیٹھ جاتی ہے، تو اس کے لیے پھر سکرات الموت، احتضار، دنیا کے مصائب وہ لذت بن کر نظر آتے ہیں. اور جب وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کرب میں، نہ کرب میں نہیں ہے وہ، کیونکہ وہ دین الہی پہ عمل کر کے اس کے اعضاء میں جو حرکت ہے وہ اسی شخص کی طرح ہے جو تیراکی کر کے تیراکی جانتا ہے اور لذت اٹھا رہا ہے، اور وہ لذت دے رہا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بیچارہ کرم ہے، اور پھر ہم یاسین پڑھنا شروع کر دیتے. اس کے لیے نہیں، اپنے لیے یاسین پڑھو. وہ کہتے ہیں جی یہ ہاتھ پاؤں اس کے ہل رہے، حرکت کر رہے ہیں، شاید یہ بیچارہ بڑی مصیبت. نہ، وہ مصیبت میں نہیں، جو دیندار اس کے لیے کیا مصیبت ہے. اور وہ کیا ہے، وہ لذت اٹھا رہا ہے، اور لذت کا اثر اعضاء و جوارح سے ظاہر ہوتا ہے. بس افراد 2 طرح سے ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤں دونوں کے لگتے ہیں، لیکن ایک وہ جو دین کو اپنی ذات کا حصہ بنا کے جاتا ہے، وہ لذت محسوس کر رہا ہوتا ہے. ہم چاہ رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کس عالم میں ہے. لیکن وہ جو ہماری طرح بے دین ہوتا ہے، دین کی باتیں کرتا ہے، وہ کیا ہے، ہاں وہ جب ہاتھ پاؤں مارتا ہے وہ واقعی کرب میں ہوتا ہے، وہ مشقت میں ہوتا ہے، وہ ذلت اور رسوائی. اسی لیے خالق کی کائنات نے کہا کہ مومنین کون ہیں کا پہلا جو عقیدہ بناتے ہیں. عقیدے سے عمل وجود میں نہیں آتا ہے، پھر کیا ہے، اس عقیدے کو تنزل دیں، اپنے نفس کے اندر اس کو صفت کے طور پہ اپنائیں. خوب اب آئیں، ہم نے صفات کے طور پہ کس کس چیز کو اپنے قلب کے اندر بٹھایا ہوا ہے. ایک وہ ہے کہ جس نے صداقت کو اس عقیدے کی بنیاد پہ صفت نفسانی بنایا ہوا ہے، جہاں پہ اس کے ضرر میں بھی تب بھی سچ بولتا ہے. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ خلقیات کی کس منزل پہ فائز ہے. اور ہم کیا ہوتے ہیں، جہاں پہ مفاد ہو سچ بولتے ہیں، جہاں پہ نقصان ہو جھوٹ بولتے ہیں. پھر کہتے ہیں جی ہم تو عالم دین بنے ہوئے ہیں، جی ہم تو دین پہ عمل کر رہے ہیں. اور اس میں ایک سبب خود وہ ادارے ہیں جنہیں یہ ذمہ داری دی گئی کہ تم نے علماء ربانی کی تربیت کرنی ہے، اور وہ ادارے خود ایسے کرپٹ ہیں کہ جب تک طالب علم جھوٹ بولے نہیں اس کا کام نہیں کرتے ہیں. اور یہ کیا کرتے ہیں، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں. جب دین کی خدمت کر رہے ہو تو کیسے کر رہے ہو، جو ابھی سے ایسی تربیت کر رہے ہو بچوں کی جن کو جھوٹ سکھا کر تم دین دے رہے ہو، کل کیا توقع رکھتے ہو کہ یہ دین کے حقائق کیا کر لوگوں کو بیان کریں گے. کیا ہم نے دل میں بٹھایا ہے خلقیات، اور یہ قدم قدم پہ اپنی ذات کے اوپر توجہ رہے کہ ہم کیا ڈال رہے ہیں. بس جہاں پہ عقیدہ خلق بن کر قلب انسانی میں آ جاتا ہے، یہ خلق باعث بنتا ہے کہ عمل کی دنیا میں انسان قدم رکھے. بس عقیدے اور عمل کے درمیان بیچ میں ایک واسطہ ہے جس کو کیا کہتے ہیں، اخلاق. اخلاق کے سائے میں عمل وجود میں آتا ہے. تو یہ عمل کیسے وجود میں آتا ہے، یہ عمل جو وجود میں آتا ہے نا، پیچھے آپ کا تعارف کرواتا ہے کہ آپ کے دل میں خلقیات کیسی ہیں. آپ بے شک اپنے اوپر تقویٰ کا لباس اڑا کر معاشرے کے اندر پاکیزہ بننے کی کوشش کرو، لیکن جیسے ہی تھوڑی سی مصیبت آئے گی اس کے بعد فوراً آپ کی ذات کا پتہ چل جائے گا. مثلا جیسے ہی کسی نے تھوڑی سی ٹیڑھی آنکھ سے ہمیں دیکھا، اب اس کے بعد ہمارا عکس العمل کیا ہوتا ہے وہ پتہ چل جاتا ہے. یہ عکس العمل کہاں سے نکلا ہے، یہ اسی صفت سے نکلا ہے جو ہم نے نفس میں بٹھائی ہوئی تھی. اب اس صفت کو ظاہر ہونے کے لیے فرصت کی ضرورت تھی. فرصت جیسے خدا نے فراہم کی، پتہ چل گیا کیا ہے یہ اندر سے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ تھوڑا سا چھیڑ کے دیکھیں اور آگے سے ماں بہن ایک کر دیتا ہے. کیا ہوا، نفس کے اندر کیا بیٹھا ہوا ہے،
رذالت، نجاست صفت بن کر دل کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اور معاشرے کے اندر پاسا بنا ہوا ہے. لیکن جیسے فرصت آتی ہے اب وہ صفت کیا ہوتی ہے؟ اٹھتی ہے، کھول کر باہر آ جاتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کون سی صفت تھی جو ذات کے اندر گھیرا کر کے بیٹھی ہوئی تھی. مثال دی تھی میں نے کہیں پہ دوستوں سے، وہ یہ تھی کہ آغا کبھی پانی ہوتا ہے حوض کے اندر، پانی ہوتا ہے گندا، اور جب اس کے اندر ٹھہراؤ آ جائے تو گندگی نیچے بیٹھ جاتی ہے، صاف پانی اوپر آ جاتا ہے. جیسے پانی دیکھتے ہیں کہتے ہیں بڑا صاف ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. ہو پھر کہا اس کو صاف ہے یا نہیں، کہا اس کو معلوم کرنے کی ذرا ہاتھ ڈال کے اس کو گھماؤ ہلاؤ. جب ہاتھ گھماتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جو تہ میں غلاظت بیٹھی ہوتی ہے وہ اب کیا ہوتا ہے؟ اب پورا پانی کیا ہوتا ہے؟ پتہ چل جاتا ہے کہ تہ میں کیا تھا. لیکن اگر واقعی پانی صاف ہو ایک حوض میں اور اس کے تہ میں غلاظت نہ ہو، آپ اس کو جتنا بھی ہلاؤ کیا ہوگا؟ جتنا بھی ہلاؤ پھر بھی کیا ہے؟ صاف ہو، شفاف ہے. کیوں؟ کیونکہ نیچے کوئی باطن کے اندر کوئی غلاظت نہیں. اب آئیں دیکھیں آگا معصومین کیسے تھے، حتی غیر معصومین کیسے تھے. ہو میدان کربلا میں آ کے خدا نے ہلایا اہل بیت کو، جناب زینب کو بھی ہلایا. ہلانے کے بعد زبان پہ کیا آیا؟ ما رأیت الا جمیلا. پتہ چلتا ہے باطن اتنا پاکیزہ تھا، جتنا پاکیزہ تھا اتنا ہی زبان پہ آیا ہے. خوب ہم کیا ہے؟ نزلہ ہو جائے کیا ہے؟ خدا تمہیں کوئی دنیا میں نظر نہیں آیا. یہ کیا ہے؟ یہ جو زبان پہ آ رہا ہے یہ دل سے نکل رہا ہے، جو دل میں بٹھایا ہے وہی آ رہا ہے. خوب بس دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ عقیدے کو خلق کے سائے میں محفوظ کرنا ہے. اب جس کے اندر جتنا اخلاق ہوگا اسی طرح سے دین کے اندر اس کا عمل ہوگا. اگر صفات رذیلہ بٹھائی ہوئی ہیں، کبھی نماز کے قریب نہیں آئے گا، کبھی روزے کے قریب نہیں آئے گا، کبھی خمس مالی ادا نہیں کرے گا، کبھی زکوٰۃ نہیں دے گا. کیوں؟ کیونکہ عقیدہ فقط نہیں، عقیدے کے سائے میں جو خلق اس نے اپنایا ہوا ہے وہ خلق مانے ہے کہ یہ کار خیر انجام نہیں دے رہا ہے. بس عقائد کے بعد جو فروعات کی دنیا ہے ان کے درمیان میں ایک واسطہ ہے بنام اخلاق، بنام خلق. یہ خلق واسطہ بنتا ہے کہ یہ دو کام کرتا ہے. ایک خلق کیا ہوتا ہے؟ عقیدے کو محفوظ کرتا ہے. دو آ کر کیا کرتا ہے؟ میدان عمل میں انسان کو اتار دیتا ہے. اسی لیے تین کڑیاں ہیں آپس میں مرتبط کہ عمل کہاں سے وجود میں آئے گا؟ اخلاق سے. اخلاق کہاں سے وجود میں آئے گا؟ عقیدے سے. اسی لیے جو عقیدے میں خوبصورت ہوتا ہے اخلاق میں بھی خوبصورت ہوتا ہے، اور جو اخلاق میں خوبصورت ہوتا ہے مقام عمل میں بھی. آپ دیکھیں عظمت پیغمبر اسلام کی، جب خدا نے تعارف کروایا تو کیا کہا؟ انکا لعلی خلق عظیم. خلق عظیم کیوں تھا؟ کیونکہ پیچھے عقیدہ عظیم تھا. خوب عقیدہ عظیم، خلق عظیم، تو خلق عظیم کے نتیجے میں عمل کیا ہے؟ عمل بھی عظیم ہے. اس لیے نماز شب کیا ہے؟ البتہ یہ کہا جاتا ہے کہ نماز شب پیغمبر کے لیے واجب تھی. البتہ یہ سوالیہ نشان ہے، یہ مشہور ہو گئی ہے بات، تو یہ مشہور ہوئی ہے. بھائی خدا کیا کہتا ہے؟ خالق کائنات پیغمبر اسلام کو کیا فرماتا ہے؟ فتہجد بہی نافلۃ لک، فتہجد بہی نافلۃ، نہ فریضۃ نہ واجبۃ، نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. قرآن نے صراحت کے ساتھ کہا یہ نافلہ ہے، یعنی حتیٰ آپ کے لیے بھی نافلہ ہے. اب یہیں پہ کم از کم ایک سوالیہ نشان، کیا نماز شب واجب تھی؟ یقینی نہیں ہے، کیونکہ ایک رائج نظریہ چلتا آ رہا ہے کہ نماز شب پیغمبر پر واجب تھی. وہ یہ نافلہ تھا. قرآن کہتا ہے یہ نافلہ ہے، فریضہ نہیں ہے. البتہ یہ الگ بات ہے کہ پیغمبر کبھی اس کو ترک نہیں کرتے ہیں. کیوں ترک نہیں کرتے ہیں؟ خوب آپ کو بھوک لگے، آپ نے کبھی کھانا چھوڑ دیا؟ چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں، ہم تو اتنا ٹھوستے ہیں کہ اصل میں سانس لینے کی جگہ نہیں ہوتی. وہ کہا جب جیسے آپ کے بدن کو بھوک لگتی ہے اسی طرح روح پیغمبر کو کمالات کی بھوک لگتی ہے، اور پھر وہ کمالات کی دنیا میں جب آتے ہیں تو ایسا آتے ہیں کہ دنیا کے لیے اس کا بن جاتے ہیں. بس رابطہ رہے کیسا کہ عقیدے سے مشکل حل نہیں ہوتی. عقیدے کو کیا کرنا ہے؟ تبدیل کرنا ہے اخلاق میں. اخلاق کے سائے میں آپ کا عمل ظاہر ہوگا. اب یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جس انسان سے جو عمل ظاہر ہو رہا ہے، برہان انی کے سائے میں آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ انسان کتنے پانی میں ہے.
کتنے اخلاق کا مالک ہے, کتنے عقیدے کے اندر اس کی گہرائی پائی جاتی ہے. ان لاحول سے ثابت ہو سکتا ہے اگر تھوڑی سی انسان کے اندر بصیرت آ جائے. بس خالق کائنات نے کیا کہا کہ مومنین فقط وہ نہیں ہے جو عقیدے کی دنیا میں ہوں. عقیدے کے بعد کس چیز کو ذکر کیا ہے؟ عمل کو. خوب, عمل عقیدے سے ظاہر ہو نہیں سکتا ہے, بس بیچ میں عقلاً کیا ہے کہ ایک کڑی ہونی چاہیے. اور وہ کڑی کیا ہے کہ متقیوں کو فقط عقیدے کی دنیا میں نہیں دیکھو, متقی خلقیات کے میدان میں بھی ممتاز ہوتے ہیں, الگ ہوتے ہیں, نمایاں ہوتے ہیں. بس وہ بیچ میں کڑی چھوڑ دی, وہ چھوڑنے کے بعد کیا کر دیا, آپ کی طرح موقوف کر دیا. خوب, اگر تین چیزیں ہوں اور تینوں آپس میں ترتیب وار یا زنجیر وار ایک دوسرے کے ساتھ مرتبط ہوں, تو جب تک بیچ میں ایک کڑی نہیں ہوگی تو یہ دونوں کیا ہو جائیں گی, جدا ہو جائیں گی. ایسے ہی ہے نہیں. تو اسی لیے خداوند عالم نے بار بار کہا ہے میری کائنات کو دیکھو, اس کائنات میں جو میں نے اپنا نظام مقرر کیا ہے اس کو بار بار دیکھو, اس کا مطالعہ کرو, غور کرو. اور ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت, نظام کو دیکھو خدا کے, آیا نظام خدا میں کوئی تمہیں تفاوت نظر آتا ہے؟ اب یہ تفاوت دو کلمے, ایک کلمہ دو معنی ہیں اس کے, اور ایک معنی جو یہاں پہ موجود ہے وہ یہ تفاوت فوت سے نکلا ہے. فوت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گم ہو جانا. فوت کا معنی ہے گم ہو جانا, اسی سے نکلا ہے تفاوت. تفاوت یعنی کوئی چیز, کوئی کڑی غائب ہے. اسی لیے خدا نے بتایا کہ یہ پورا نظام کیا ہے, زنجیر کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہے, جڑا ہوا ہے. آپ بیچ میں اگر ایک زنجیر کی کڑی کو نکال دیں تو رابطہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ بالکل ٹوٹ جائے گا. اسی لیے دین کا ایک ارتباط انشاءاللہ اگر بات آگے بڑھے گی تو وہاں پہ عرض کروں گا کہ دین کی تعلیمات کا ارتباط جو ہے وہ کس طرح سے ہے. وہ ابھی یہ ہے کہ تین کڑیاں ہیں, عقیدہ, اخلاق اور فروع دین. اور یہاں پہ خالق کائنات نے دو چیزوں کا ذکر کیا, اور وہ کیا ہے کہ عقیدے کو ذکر کیا, اس کے بعد فوراً مقام عمل میں اتر گیا. بس یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ مقام عمل اور عقیدہ کو آپس میں جوڑنے کے لیے ایک کڑی بیچ میں غائب ہو گئی ہے, اور وہ کیا ہے؟ اخلاق. بس اخلاق کے سائے میں انسان کیا کرتا ہے, جڑ جاتا ہے, ادھر اوپر والی حقیقت سے بھی اور ادھر نیچے والی حقیقت سے. اس بیچ کی کڑی کو خلقیات کا نام دیا گیا ہے. اسی لیے معصوم کیا ہوتا ہے؟ ایک کڑی ہے کس کے درمیان, خالق اور بیچ میں اس کو ہٹا دو, اصل رابطہ ختم ہو جائے گا, اور اس میں نقصان خدا کا نہیں ہوگا, نقصان مخلوق کا ہوگا. تباہ یہ ہو جائے گی, نابود یہ ہو جائے گی. بس کیسے ممکن ہے کہ مخلوق بھی ہو, خالق بھی ہو, اور بیچ میں وہ کڑی نہ ہو جو دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مرتبط کر رہی ہو؟ وہ بس یہیں سے پتہ چلتا ہے امامت فطری ہے. امامت ابراہیم قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑا سا اپنی فطرت پہ غور کرو, پتہ چل جائے گا کہ امامت ضروری ہے, نہ فقط ضروری ہے کہ اس کے بغیر پورا نظام چلتا ہی نہیں ہے. نظام درم برہم ہو جائے گا جب جیسے ہی کڑی آپ توڑیں گے, کیا ہوگا, نظام ٹوٹ جائے گا. آپ بٹن آف کر دیں, بلب پوری لمبی تار ہے, آپ نے سیم کشی کی ہوئی ہے, بلب بھی لگا ہوا ہے, بٹن آف کریں, آپ اس سے کو چل کے دکھایا ذرا, آپ نے فیض کو روک لیا. نقصان کس کا ہوا ہے؟ بلب کا, کہ پہلے روشن تھا نہیں ہوا, تو نابود ہو گیا. پہلے خدا کا کوئی نقصان نہیں ہوا. بس یہاں سے ایک واسطہ کہ یؤمنون بالغیب سے فوراً منتقل ہو گئے کہاں, یقیمون الصلاۃ. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ یقیمون الصلاۃ اور یؤمنون بالغیب کے درمیان ایک کڑی ہے جس کا نام کیا ہے, اخلاق اور خلقیات. ان خلقیات کے سائے میں ہمیں اب میدان عمل میں اترنا ہے. عزیز من, جیسی خلقیات اپناتے جاؤ گے ویسے ویسے اعمال تمہارے صادر ہوتے جائیں گے. اور میں یہاں پہ عرض کر دوں کہ ہمارا جو دوسرے دوست احباب کی نسبت کینہ ہوتا ہے, یہ کینہ کیا ہے؟ عمل. اس عمل کو نہیں دیکھو, پیچھے دیکھو کہ تم نے اپنے قلب کو آلودہ کیا ہوا یا نہیں کیا ہوا ہے. ایک کینہ کی نجاست, حسد کی نجاست, بغض کی نجاست ہم نے دل میں بٹھا رکھی ہے, اس سے کیا ظاہر ہوگا؟ یہ دشمنی ظاہر ہوگی, خضوع نہیں آئے گا, اصلاح نہیں آئے گی, محبت نہیں آئے گی, معاشرے کے اندر جڑنا نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ دل میں نجاست بٹھائی ہے, اس نجاست کو جب تک پاک نہیں کریں گے اس وقت تک یہ عمل کی دنیا میں آپ صحیح نہیں ہو سکتا. اور یہی پاک کرنا بڑا مشکل ہے انسان کے لیے. اس لیے اس نفسانی خواہش کے اوپر قدم رکھ کر مقام عمل میں اترنا بڑا مشکل ہے. باتیں کرنا بڑی آسان ہے. کسی نے مجھے سلام نہیں کیا ہے, اب کیا ہوتا ہے, اب اگر میرے اندر وہ خلقیات کی دنیا میں پاکیزگی اور طہارت میں نے دل میں بٹھا رکھی ہو, پرواہ نہیں ہوتی, آگا اس نے غلطی, وہ آمد ہے, میں تو نہیں ہوں, وہ بیوقوف ہے, میں تو نہیں ہوں, وہ خدا سے دور ہے, میں تو نہیں ہوں, میرا خدا اس پہ راضی ہے, وہ میں بڑھ کے جا کے سلام لے لیتا ہوں. اور ہماری دنیا میں کیا ہوتا ہے,
وہ جی ہمارے فلاں مرے تھے تو فاتح پہ نہیں آئے تھے، اس کا باپ مر گیا، میں کیوں جاؤں؟ یہ دین ہے، خدا نے یہ سکھایا تھا. دیکھیں یہ روزمرہ کی چیزیں ہیں، لیکن اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے دل کے اندر کون سی چیز بیٹھی ہوئی ہے. دل میں بیٹھا ہوا ہے شیطان، دل میں بیٹھی ہوئی نجاستیں، دل میں بیٹھی ہوئی غضارتیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ سنونا سونا ہم بڑے دیندار ہیں. اور ہوتا ہے کبھی کبھی انسان اپنے آپ کو دھوکہ بھی دیتا ہے، وہ نماز شب بھی پڑھتا ہوں، حرم زیارت پہ بھی جاتا ہوں، عزاداری میں بھی جاتا ہوں، مجھ سے بڑا پاک و پاکیزہ کون ہوگا؟ کہ یہی میدان عمل میں پتہ چل جاتا ہے. دوسرے برادر کینے سے جو کینہ رکھ کے تو زندگی بسر کر رہا ہے، یہ دین ہے. بس آئیں اپنے اس قلب کو، عقیدے کو صحیح جگہ پہ رکھیں اور اس کی صحیح آبیاری کریں، اور خلقیات کی دنیا میں اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنائیں. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے بعد آپ یقین جانیں، آپ الارم لگائیں یا نہ لگائیں، آپ اٹھ جائیں گے نماز شب کے لیے. ہے یا نہیں؟ آپ کر لیں. میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ تجربہ کر لیں ایک دن کے لیے، 24 گھنٹے کے لیے اپنے لیے. وہ تجربہ کر لیں، دین تو تجربے کی دنیا ہے نا، کر لیں. اور ایک دن آپ اپنے آپ کو، یہ ہوتا ہے کبھی کبھی انسان جب دن بھر زندگی ایسی گزارتا ہے، خود رات میں جکڑ لیتے ہیں گناہ، اس کو اٹھنے نہیں دیتے ہیں، تاثیر ہوتی ہے ان کی. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے قلب کو پاکیزہ نہیں کیا. خوب، بس ابھی جیسے ہی یؤمنون بالغیب کے بعد فوراً کیا پہنچ گیا قرآن؟ یقیمون سورہ دون کی دنیا میں. لیکن بیچ میں ایک کڑی ہے جس کا نام کیا ہے؟ خلق. اب جہاں پہ سوال دوم ہے اس کو بیان کر کے انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں کہ یقیمون الصلاۃ کیا کہہ رہا ہے. وہی ہے کہ ان تین چیزوں میں، عقیدہ، اخلاق اور عمل، ان میں سے کون سی چیز اصل ہے اور کون سی چیز فرق؟ اصل و فرق کا تو پتہ ہے. مثلا ابھی ہوتا ہے، یہ مثالیں بار بار اس لیے دیتا ہوں کہ شاید کسی دن کوئی بات اثر کر جائے. ہو پڑھنا ہمارا حوزے میں اصلی ہدف ہے. اقامہ اور شہریہ یہ کیا ہے؟ فرق ہے. اب دیکھ لیں ہم زندگیوں میں ہم نے کس کو اصل بنایا اور کس کو فرق بنایا ہوا ہے. اصل اور فرق، یعنی اصل کیا آپ کا ہدف ہے، فرق کیا ہے؟ بھلے وہ ہے لیکن اسی پر متفرع ہے، وہ اصلی چیز نہیں. سوال یہ ہے کہ آیا عقیدہ اور اخلاق اور عمل، ان میں سے اصل کس کو حیثیت، اصلی حیثیت کس کو حاصل ہے، اور فرعی اور ثانوی حیثیت کس کو حاصل ہے؟ ایک نظریہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں عمل اصل ہے، اخلاق اور عقیدہ فرق ہے. لہذا وہ اعمال کی دنیا میں وارد ہوگا اور عمل پہ ان کا زیادہ زور ہے کہ یہ کیا تو آپ انسان ہو، اگر یہ عمل نہیں کیا تو آپ کچھ بھی نہیں ہو. ایک یہ نظریہ ہے. دوسرا یہ کہ نہ، برعکس ہے، عقیدہ اخلاق اصل ہیں، عمل فرع ہے، عمل اس پر متفرع ہوتا ہے. خوب قرآن میں آپ جا کر قرآن کو ملاحظہ کریں گے تو قرآنی آیات کے سائے میں جو چیز ثابت ہوتی ہوئی ہے کہ آگا کیا ہے؟ اصل کیا ہے؟ عقیدہ ہے. عمل کیا ہے؟ فرع ہے. اس لیے عرض کیا تھا کئی بار کہ ممکن ہے ایک ہی عمل دو افراد سے صادر ہو رہا ہو اور وہی عمل ایک کے لیے جہنم کا باعث ہو اور دوسرے کے لیے جنت کا باعث ہو. خوب، اگر عمل اصل ہوتا تو اس ایک عمل کے سائے میں دونوں کو کہاں جانا چاہیے تھا؟ جنت میں جانا چاہیے. خوب، کیوں ایک جنت میں جا رہا اور ایک جہنم میں؟ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ عمل اصل نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے پیچھے جو اصل ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ ہے. اس نے اس عمل کو کس عقیدے کے سائے میں انجام دیا ہے؟ کچھ جس عقیدے کے سائے میں انجام دیا، یہ عمل اس کو وہیں لے جائے گا. اور اگر ایک عمل عقیدہ حسنہ کے سائے میں انجام پایا ہے تو یہ عمل کہاں لے جائے گا؟ جہاں پہ عقیدہ. اس لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ الیہ یصعد الکلم الطیب. کلم طیب کا معنی کیا تھا؟ آگے انشاءاللہ. کلم طیب یعنی عقیدہ، نیت، معرفت، آگہی، شعور، بصیرت، وہی عقیدہ. الیہ اللہ کی طرف، یصعد صعود کرتا ہے، بلند ہوتا ہے، جاتا ہے. کون سی چیز؟ کلمہ طیب. عقیدہ وہاں تک جاتا ہے. تو پھر عمل ہے کہ عمل کیا ہے؟ والعمل الصالح یرفعہ. اسی عقیدے کو مزید بلندی عطا کر دیتا ہے عمل صالح. بس اصل کیا ہے؟ عقیدہ. عمل کیا ہے؟ فرق. اسی لیے قرآن نے دوسری جگہ پہ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ خدا تک قربانی کا نہ گوشت جاتا ہے نہ خون. لن ینال اللہ، اللہ تک نہیں پہنچتا، لحومها اس قربانی کا گوشت.
فلا دماء ہوا نا، اس کا خون اللہ تک جاتا ہے. کون سی چیز جاتی ہے؟ عقیدہ. ولیکن ینالہ التقوی منکم، جو تمہارے اندر عقیدہ ہے، تقوی ہے، ایمان ہے، بصیرت ہے، وہ اللہ تک پہنچتی ہے. اور وہ چونکہ عقیدہ آپ کا عمل ہے، آپ عامل ہو، عمل عامل سے کبھی جدا نہیں ہوتا. آپ نے پڑھا ہے نا ادویات میں، یہ چیز تو پڑھی ہے، کم از کم صرف میں یہ چیز پڑھی ہے. سر میں کیا کہا ہے کہ فعل اپنے فاعل سے کبھی جدا ہوتا ہے؟ اس لیے کہا جب فاعل متعدد ہوتا ہے تو وہ نسبت فعل کو دے دیتے ہیں، ویسے نہ فعل واحد ہوتا ہے، نہ تثنیہ ہوتا ہے، نہ جمع ہوتا ہے، نہ مذکر ہوتا ہے، نہ مؤنث ہوتا ہے. اس کے باوجود آپ کیا کہتے ہیں؟ فعل کے کتنے صیغے ہیں؟ 14. فعل واحد، تثنیہ، جمع. فعل نہیں ہے، در حقیقت کیا ہے؟ فاعل ہے. بس یہاں سے ایک مطلب کم از کم صرف سے یہ لے لو کہ فعل کبھی فاعل سے جدا نہیں ہوتا. عقیدہ آپ کا فعل ہے، آپ کا عمل ہے. اور جب عقیدہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو یہ عمل بغیر عامل کے جائے گا. جب عقیدہ پہنچ جائے گا آپ بھی پہنچ جاؤ گے، کیونکہ آپ کا عمل ہے اور آپ کا عمل آپ سے جدا نہیں ہے. بس خالق کائنات نے کیا فرمایا کہ کون سی چیز اصل ہے؟ عقیدہ، نیت، معرفت اور آگہی. یہ چیزیں ہیں جو اصل ہیں انسان کی زندگی کے لیے. دلیل سوم، خالق کا لطف دیکھیں کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو دونوں کام کر رہا ہوتا ہے نا. علم کی دنیا میں معلومات اکٹھی کر رہا ہوتا ہے اور عمل کی دنیا میں بعض کام کر رہا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا. خود جب مرتا ہے تو مرنے کے بعد کون سی چیز باقی رہتی، کون سی چیز ختم ہو جاتی ہے؟ عمل انسانی ختم. اب نماز یہ مردہ نہیں پڑھے گا، روزہ نہیں رکھے گا، کوئی مال اپنے ہاتھ سے اب نہیں دے گا. لیکن کس چیز کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے؟ معرفت اور عقیدے کا راستہ بھی بند. اس کا مطلب مرنے کے بعد بھی علم اور معرفت کی دنیا میں انسان ارتقا کرتا رہے گا. اور یہ لطف خداوند عالم ہے. اور کیسے ارتقا کرے گا؟ کہ جو چیزیں تم چھوڑ گئے ہو دنیا میں، ان کے سائے میں اب آپ کی معرفت آگی، بصیرت اور عقیدے میں اضافہ ہوتا رہے گا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اصل کون سی چیز ہے؟ عقیدہ. عمل ہے متفرع اس پر. خود جب متفرع ہے، ہر عمل کو عقیدے کے سائے میں پرکھا جائے گا. جتنا عقیدہ عظیم ہوگا اس عظمت کے سائے میں عمل میں عظمت آئے گی. اور اگر عقیدہ عظیم نہیں ہوگا تو عمل میں بھی عظمت ہو. ایک عابد جو بہت بڑی عبادت کرتا تھا بنی اسرائیل کے اندر، نام عمل میں دیکھا کچھ بھی نہیں ہے. جبرائیل نے دیکھا پریشان ہو گیا، خدا سے پوچھتا خدا یہ کیا ہے؟ یہ بیچارہ تو عبادت کرتے کرتے تھکتا نہیں ہے، نام عمل میں کیا ہے؟ بھیج دیا، جاؤ دیکھ لو. موسم بہار تھا، ہر طرف ہریالی تھی. ہریالی کے بعد دیکھا وہ یہ تو اسراف ہو گیا. کاش خدا کا کوئی گدھا ہوتا اور اس کو میں کاٹ کاٹ کے ڈالتا اور یہ ضائع نہ ہوتا. جبرائیل کو پتہ چل گیا کہ ماجرا کیا ہے. جتنا عقیدہ ہے اتنا ہی عمل میں اثر ہے، اتنی ہی تاثیر ہے اس کی. بس آئیں یہاں سے خالق کائنات نے ایک دوسرا قدم آگے بڑھایا متقیوں کا تعارف کروانے کے لیے. کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب کے بعد یقیمون الصلاۃ. کیا کرتے ہیں؟ میدان عمل میں اتر جاتے ہیں. اب یہ انشاءاللہ اگلے مرحلے میں ہم ذکر کریں گے کیوں یقیمون الصلاۃ. فروع دین تو 10 ہیں، خود 10 میں اس کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ خوب اس کا انتخاب کرنے کے بعد اس کی تعبیریں کیا ہیں؟ بس یہیں سے پتہ چلے گا کہ ابھی اقامہ نماز سے پہلے اور عقیدے کے بعد ایک اور کڑی ہے جس کو اپنے اندر ایجاد کرنا ہے بنام خلق. اس خلق کو ایجاد کریں، وہ خلق کیا بن جائے گا؟ صفت نفسانی. آپ کے نفس کی صفت. جو آپ علم پڑھتے ہیں یہ کہاں جاتا ہے بیٹا؟ یہ آپ کے نفس کی صفت بنتا ہے، دماغ میں نہیں آتا ہے، کھوپڑی میں نہیں آتا ہے. نہیں تو آپریشن کر کے کھوپڑی چینج کر لو تو یہ مجتہد بن جائے گا، وہ مقلد بن جائے. نا ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس میں آتا نہیں ہے. علم مجرد ہے، مجرد میں جاتا ہے. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ نفس انسانی مجرد ہے اور علم کا تعلق آپ کے نفس سے ہے. جب یہ آپ کے نفس کا حصہ بنتا ہے، جز بنتا ہے، تو اس کے بعد اسے علم کو آپ کے نفس سے جدا نہیں کیا جائے. البتہ اگلے مرحلے میں عرض کریں گے کہ یہ خلقیات کس طرح سے انسان کی ذات کا حصہ بنتی ہیں. یہ صفات کیسے آپ کی ذات کے اندر، قلب کے اندر، نفس کے اندر جا کر قلب کا حصہ بن جائیں، جز بن جائیں، ذات کا کیا بن جائیں، ذات مرکب ہو جائے آپ کی ان صفات سے. اب وہ کیسے بنیں گے انشاءاللہ اگلے مرحلے میں جا کے عرض کریں گے. الحمدللہ.